آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال کیا ہوگی کہ ایک طرف امریکہ کے اندر IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو مذاکرات ہونے تھے اس کا جو اجلاس تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جانا تھا تو انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال کے باعث اس دورے کو بھی ملتوی کر دیا۔ آنے والے دن کے اندر کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس نے آج اپنے اعلامیے میں بات کی ہے کہ ہم ملکی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، بات چیت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، تو کیا بات چیت کا آغاز ہوگا؟ بات چیت سے ملکی مسائل حل ہو پائیں گے یا ملک کے اندر یہ جو سیاسی ہیجانی کیفیت ہے مزید اضافہ ہوگا؟ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بات چیت کا آغاز ہوگا تو کیا بہتری کی جانب مائل ہو سکتے ہیں حالات، یا موجودہ سیاسی صورتحال آپ کو ہیجانی کیفیت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں یاسر، ایک تو سب سے پہلے ہم نے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ 7 اور 8 اپریل تک پاکستان کی سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی، اور آج آپ دیکھ لیں 7 اپریل ہے اور آپ کو نظر آ گیا ہے کہ IMF سے مذاکرات کے لیے ٹیم اس لیے نہیں جا رہی کہ انہیں خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی اقتدار کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کل تک کہتے تھے کہ ہم نے کسی صورت مذاکرات نہیں کرنے، اب وہ مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں۔ صرف وہ نہیں آ رہے، اور بھی بہت سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے سیاسی حالات کا اگر آپ جائزہ لیں اور پاکستان کے سیاسی حالات موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک بار کلیئر کر دوں، یہ بہت سی سیاسی جماعتوں کو یہ بات اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، جن میں سے اکثریتی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے اندر موجود ہیں، کہ موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے کہ سب کو گھر جانا پڑ جائے۔ موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سیاست میں نظر نہ آ سکے، لہٰذا اب PDM کے اندر موجود کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حق میں بولنا شروع ہو گئی ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم سب سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید کئی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اور چیز جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں جو ایک سسٹم چلنے جا رہا ہے، جو ایک سسٹم بننے جا رہا ہے، وہ سسٹم آپ کی میری سوچ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے لیے خوفناک ہو سکتا ہے اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو ختم نہ کیا، اگر سیاسی جماعتوں نے جمہوری طریقے سے جمہوریت کی اس طریقے سے اپنا اقتدار کو آگے لے جانے کے لیے، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، تو میں آپ کو یہ آج پھر پروگرام یہ پرے کر رہا ہوں کہ پھر آنے والے دنوں میں حالات اتنے کشیدہ اور حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سیاست جو ہے وہ بالکل الوداع ہو سکتی ہے، اور میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے اندر دوبارہ آ جائے۔ نہیں، نیا سسٹم سے مراد کیا ہے؟ ٹیکنوکریٹ سسٹم کیا آپ اشارہ دے رہے ہیں؟ یہ ٹیکنوکریٹ سسٹم کا میں اشارہ بھی دے رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا بھی رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کسی حد تک نہیں، بہت حد تک ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے چیزیں فائنل ہو چکی ہیں۔ رانا صاحب، قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہ حکومت جو ہے انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف کچھ انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں۔ وہ کن انٹرویوز کا اشارہ دے رہے ہیں؟ کن شخصیات کے ہو رہے ہیں؟ یاد کریں کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے کچھ لوگوں کی تصاویر تک چلا دی تھی کہ متوقع وزیر اعظم کون ہو سکتے ہیں۔ ہم نے 4 نام اپنے پروگرام میں دے دیے تھے، ہم نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کے حوالے سے پہلے اشارہ دے دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور کچھ جو کمپلیٹ نہیں ہوئی ان پہ کام جاری ہے۔ دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں کو ایک موقع دیا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل قائم رہے تو جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ دیکھیں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، مریم نواز شریف کسی صورت میں بھی وہ قبول نہیں کر رہی اس فیصلے کو۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ بڑا سمپل ہے، کیا 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ 90 دن میں الیکشن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں اکٹھے الیکشن ہونا چاہیے تو 2 ماہ یہ پیچھے لے آئے، 2 ماہ وہ آگے لے جائیں، کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے انہیں باقاعدہ آفر دی تھی کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کریں، تحریک انصاف نے لکھ کے دے دیا تھا، لیکن اگر باقی سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی تھی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سیاسی بساط لپیٹتی جائے گی، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ الوداع ہو جائیں گی۔ پھر پاکستان کے اندر میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد بچت کا ذریعہ جو ہے وہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو CJ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کا منظرنامہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد کا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ ریفرنس داخل نہیں ہو رہا، یہ ریفرنس CJ کے خلاف داخل نہیں ہو رہا، یہ ریفرنس
पाकिस्तान में हुक्मरान अपने खिलाफ खुद दायर कर रहे हैं। ये रेफरेंस जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसके खात्मे का ऐलान कर रहा है। ये रेफरेंस जो है ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के खात्मे का पहला दिन शुरू हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस रेफरेंस से? पहली बात यह है कि ये रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान के आला अदलिया के खिलाफ है। कल किसी और अहम तरीन अदारे के खिलाफ कोई भी पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश करके और वो कह दे कि जनाब इस अदारे को हम नहीं मानते, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के जो बड़े अदारे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो है अफवाज पाकिस्तान, इनके खिलाफ बात करना या इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज लाना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ना ही आइन इसकी इजाजत देता है। तो ये चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस नहीं गया, मैं आपको ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हम आगे प्रोग्रामों में ये चीज साबित कर देंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस नहीं गया, ये रेफरेंस खुद हुकूमत ने अपने खिलाफ भेजा है। ये वो रेफरेंस है जिसके बाद हुकूमत जो है उसका आप ये कह सकते हैं कि उसके आखिरी दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। ये रेफरेंस नहीं है, ये एक कागज पे साइन है। क्या मुझे तो ये लग रहा है वाज़ह से कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से वैसे तो शायद उनकी जान ना छूटे, वो इस तरह उनसे बदला ले ले, जो सूरत हाल नजर आ रही है। तो बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। और ये सारे आने वाले हालात आपको इस बात का इशारा भी कर रहे हैं और ये हालात इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि ये सारा कुछ होगा। मुझे बताएं, आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किस हैसियत से सीजे का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा मांगा है? किस हैसियत से मांगा? वो क्या है? अगर वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, सारा कुछ है, तो कल तक वो कानून और आइन की बात करती थी। एक कह रही थी अदालतों में इमरान खान पेश नहीं होता, अगर तकरीरें निकाले ना सारी। आज वो अदलिया के फैसलों के खिलाफ ऐलान बगावत कर रही है। आज वो अदलिया के फैसलों के खिलाफ वो कह रहे हैं जो इनके खिलाफ फैसला देगा उससे इस्तीफा मांग लिया जाए। क्या कि पाकिस्तान में पहले कभी हुआ था? इन्होंने शायद समझ लिया है कि जिस तरह साबका दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और हमले के बाद वहां से अपनी मर्जी के नतीजे लिए, अब वो दौर नहीं है, अब वो वक्त नहीं है। अब ना मीडिया वो है, ना इस अब सियासी जमातों के कारकुन ऐसे हैं, ना पाकिस्तान के अंदर अब दो जमातों का राज है। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ बन चुकी है। मुझे बताया कि इस वक्त मासवाइद तहरीक इंसाफ की कौन सी जमात है जिसके पास अक्सरियत है? कौन सी जमात है जिसके पास कारकुन है? कौन सी जमात है जिसके कारकुन सड़कों में नजर आते हैं? कौन सी जमात और है कि जिसके कारकुन इस कदर एक्टिव है? ये मैं आगे भी कहता हूँ 5 दिन आप तहरीक इंसाफ को दे दे इलेक्शन के लिए, ये इलेक्शन लड़के जीत के दिखा देगी। 5 घंटे इनको दे दे किसी बड़े जलसे किसी करके दिखा देंगे। तो अब सियासी जमातों में जब ये सब कुछ करते थे उस वक्त मुस्लिम लीग अकेली थी। उस वक्त ये पंजाब में लगता था सिर्फ यही बैठे हैं और कोई सियासी जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर रह गई थी। लेकिन अब हालात चेंज है, लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, लोग समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल क्या है। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये रेफरेंस जो है ये हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को खत्म करने के लिए किया है। अगर ऐसा ना होता तो आपको इसहाक डार साहब जो है वो लंदन जाते नजर आते। अगर ऐसा ना होता तो आपको और भी बहुत सी आवाजें आना शुरू होती। ये कह रहे कि इलेक्शन नहीं करवाना, फलां नहीं करवाना, इलेक्शन भी होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर शायद इलेक्शन काफी अर्से तक ना हो।